السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکس مسلمس کا فیوریٹ ٹاپک ہے سیکس سلیوری۔ وہ بولتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ سیکس سلیوری کو سپورٹ کرتا ہے۔ مطلب ویسے تو وہ اسلام یہ کہتا ہے کہ زنا جو ہے حرام ہے اسلام میں، لیکن اسلام جو ہے وہ لوگوں کو سلیو بنانے کو بولتا ہے، اور جو فیمیل سلیوز ہے اس سے ازدواجی تعلق بولنے کو، بنا شادی کے، بنا کنسنٹ کے ازدواجی تعلق بنانے کے لیے بولتا ہے۔ تو یہ اسلام کا یہ جو ہے یہی جو اس ٹائپ کی بات جو ہے اسلام کرتا ہے۔ اب اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بہت جگہ جو ہے ہمارے جو ٹریڈیشنل اسکالر ہے، جو ریلیجس طبقہ ہے، ان کی بھی بہت حد تک غلطی یہ ہے کہ وہ لوگ بھی یہی چیز پروموٹ کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے بنا شادی کے سلیو سے جو ہے سیکس کو الاؤ کرتا ہے بغیر شادی کے۔ تو اس سے ایک ایک جاتا ہے، رجحان جاتا ہے کہ دیکھو، ایک طرف تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے کہ بنا شادی کے سیکس نہیں کر سکتے، دوسری طرف جو ہے یہ لانڈی بنانے کی اجازت دیتا ہے، اس سے سیکس کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو یہ اسلام ایک اچھا ریلیجن کیسے ہوا؟ اور ایک اور بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابالش کیوں نہیں کیا؟ ابالش کرنا چاہیے تھا۔ تو دیکھیے، اصل میں بات یہ ہے، جو بھی بندہ قرآن پڑھے گا نا، نیوٹرل طریقے سے قرآن پڑھے گا، بنا کسی پری ڈیٹرمائنڈ رزلٹ کے، بنا کسی پری ڈیٹرمائنڈ انٹرپریٹیشن کے، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ باندیوں سے بھی، جو سلیو وومنس ہے اس سے بھی سیکس کرنے کے لیے شادی کرنا ضروری ہے۔ سورہ نساء میں یہ چیز بہت ہی کلیئرلی یہ چیز بولا گیا ہے کہ اگر تم کو آزاد عورت ملتی ہے تو اس سے شادی کر لو، اگر آزاد عورت نہیں ملتی ہے تو تم کسی باندی سے شادی کر لو، لیکن بہتر ہے کہ تم کسی آزاد عورت سے، مطلب اف یو ہیو مینس ٹو گیٹ میرڈ، ادروائز گیٹ میرڈ ٹو اے سلیو وومن۔ ٹھیک ہے؟ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ازدواجی تعلق جو ہے وہ بنا شادی کے جائز تھا تو سلیو وومن سے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ابھی ٹریڈیشنل اسکالرس یہ بولتے ہیں کہ نہیں، شادی کر لینا اچھا ہے، لیکن بنا شادی کے بھی جائز ہے۔ تو بھائی، جب بنا شادی کے جائز ہے تو شادی کر کے کون آدمی جو ہے یہ بیوقوفی کرے گا کہ جو چیز بنا شادی کے، جیسے اگر میں اگر بولوں کہ کوئی لڑکی جو ہے بنا شادی کے بھی آپ اس سے سیکس کر سکتے، تو اس سے شادی کرے گا کون؟ مین تو شادی کا کانسیپٹ ہی یہی ہے نا کہ آپ جو ہے کسی سے ازدواجی تعلق تبھی قائم کر سکتے ہو جب آپ کسی سے شادی کرو۔ تو قرآن میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو شادی کرنی پڑے گی، ایون سلیو وومن سے آپ کو شادی کرنی پڑے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بات بولتے ہیں کہ سورہ مومنون میں آتا ہے کہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو سوائے اپنے ازواج سے او ملکت ایمانکم۔ ٹھیک ہے؟ اپنے 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 اسپاؤسز سے یا پھر ملکت ایمان، مطلب تمہارا رائٹ ہینڈ پوزیشن سے۔ اب اس میں ٹریڈیشنل اسکالر یہ بولتے، دیکھو یہ دلیل ہے کہ رائٹ ہینڈ پوزیشن سے بنا شادی کے بھی جو ہے آپ یہ کر سکتے، ازدواجی تعلق، اپنے پرائیویٹ پارٹس کو آپ ایکسپوز کر سکتے، ازدواجی تعلق آپ قائم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ لیکن آپ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ازواج کے لیے یوز ہوا ہے۔ ازواج میل اور فیمیل دونوں کو کہتے ہیں، ازواج صرف فیمیل کو نہیں کہتے۔ تو یہاں پر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہ ہے کہ قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی آزاد عورت اور غلام عورت میں ہمیشہ فرق کیا گیا، ہمیشہ الگ سے اس کو مینشن کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آزاد عورت سے آپ شادی کر سکتے ہیں اور جو غلام ہے اس کو آپ بنا شادی میں بھی آپ سیکس کر سکتے ہیں۔ آپ قرآن اور حدیث دونوں میں آپ دیکھو گے، وہ زیادہ تر جو ٹائم ہے وہ آزاد کو اور غلام کو ہمیشہ سپریٹ کر کے بیان کرتا ہے۔ تو جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے شرمگاہوں کو کی حفاظت کرو سوائے اپنے ازواج سے او ملکت ایمان کے، اور یہاں پر او آیا ہے، یا نہیں آیا، واو نہیں آیا ہے، او آیا ہے۔ او مطلب اور کہ تمہارے پاس یا تو آزاد عورتیں ہوں گے یا غلام
غلام اسپاؤس ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو تم جو ہے غلام سے جو ہے اپنی شرم مطلب جو تمہارے اسپاؤسز ہے جو غلام ہے اس کو الگ مینشن کیا گیا ہے، اور جو اب آزاد عورتیں ہیں یا پھر آزاد اسپاؤسز ہے اس کو الگ مینشن کیا گیا۔ اس میں یہ نہیں کہ کہا گیا ہے کہ ان سے آپ شادی کر سکتے ہو اور ان سے آپ کو شادی کرے بنا بھی جو ہے آپ اس سے سیکس کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سورہ احزاب میں پڑھ لیجیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے کچھ عورتیں حلال کی گئی تھی، اس میں سے ظاہر سی بات ان کی وائفز جو آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں، ملکۃ یمین، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد چچا کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی بھی حلال کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے؟ اب میرا سوال یہ ہوتا ہے، وائفز تو چلو وائفز ہو گئی، آپ بولتے ہو کہ ملکۃ یمین کے بنا شادی کیے بھی جو ہے حلال ہے، تو میرا یہ سوال ہے کہ اسی ورس میں یہ ہے کہ کہ پھوپھی کی بیٹی بھی آپ کے لیے حلال ہے، تو وہ بھی کبھی نہ شادی کے حلال ہے، تو سب لوگ یہی بولیں گے نہیں، یہاں حلال سے مراد ہے کہ شادی کے لیے حلال ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب سب شادی کے لیے حلال ہے تو پھر ملکت یمین بھی پھر شادی کے لیے ہی حلال ہوگی۔ آپ اس میں ایکسیپشن تو آپ نہیں بول سکتے، کہیں پر بھی قرآن میں اور حدیث میں یہ چیز کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ ملکت یمین کو آپ بنا شادی کے لیے آپ کر سکتے ہو۔ یہ ایک انفرنس ڈرا کیا گیا ہے جو کہ ایک غلط انفرنس ہے۔ میں مانتا ہوں دس از دا انفرنس آف میجورٹی آف اسکالرس اسپیشلی کلاسیکل اسکالر، بٹ اٹ از اے رانگ انفرنس ڈرائیوڈ فرام قرآن اینڈ حدیث۔ اچھا، پھر یہ ادھر سورہ نساء میں بھی ایک آیت ہے کہ آپ جو ہے کہ ڈیورس مطلب جب آپ ملکت یمین مطلب آپ کسی شادی شدہ عورت سے جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتے سوائے ملکت یمین کے۔ اب یہاں پر ایک اور جو ایکس مسلمز جو ہے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایکس مسلم سے بنا شادی کے آپ سیکس کر سکتے ہو، تو اسی آیت میں آپ کو پتہ چل جائے گا دوسرے ہی ورس میں کہ یہاں پر بھی شادی کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ وہ ملکت یمین ہے۔ یہ چیز آزاد عورت کے لیے بھی ہے۔ آپ کو میں دونوں چیز بتاؤں، جیسے اگر وار ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اب وار میں سامنے والے بندے کچھ عورتیں اپنی ملکت یمین لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وار ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو جو ملکت یمین جو ہے اس کے پاس یہ چوائس ہوتا ہے کہ وہ جو ہے، کیونکہ وہ جو ہے چاہے وہ آلریڈی کسی کے غلامی میں ہو، وہ کسی مسلمان سے شادی کر سکتی، یہ چوائس جو ہے اسلام نے اس کو دیا ہے، تو اسی کو مینشن کیا گیا تھا۔ اس کا مثال آپ کو سورہ مجادلہ یا سورہ حشر کی جو آیت ہے جس میں یہ تھا کہ بلیونگ وومن جو ہے وہ اگر مائیگریٹ کر دیتی ہے، مطلب اگر کوئی وومن ہے جس کی شادی مشرک سے ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر مائیگریٹ کر کے مدینہ آتی ہے تو اس کو اپنے شوہر سے طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ بلیونگ وومن، اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو وہ بلیونگ وومن ہے۔ تو اسی طرح سے اگر جیسے وار ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے سامنے والا اپنے ملکت یمین کو لایا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ کیپچر ہوئی ہے تو اس میں یہ ملکت یمین کو یہ اجازت ہے کہ وہ کسی بھی مسلمان سے جو ہے وہ شادی کر سکتی ہے۔ تو یہاں پر جو سورہ نساء میں یہ جو بات کہی گئی ہے کہ سوائے ملکت یمین کے، مطلب شادی شدہ عورتوں سے آپ شادی نہیں کر سکتے سوائے ملکت یمین کے، مطلب ملکت یمین اگر شادی شدہ بھی ہے تو وہ اپنے اس پر جو ہے یہ اچھا یہ عرب کا بھی معاشرہ تھا کہ وہ اپنے مرضی سے اپنا شادی توڑ کے کسی بھی مرد سے ہے مسلم مرد سے شادی کر سکتی ہے، اور دوسرے ورس میں شادی کا ہی جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے۔ یہ چیز میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں آپ کو یہ سب جتنے ورسز میں کوٹ کر رہا ہوں وہ سب دے دوں گا۔ تو یہ چیز ثابت ہو گئی کہ آپ جو ہے، اور یہ چیز حدیث میں بھی آیا ہے جس کو حارث سلطان ہو گئے، بہت سارے ایکس مسلم اس کو ایکسپلائٹ کرتے تھے کہ ہم نے کچھ باندیاں کیپچر کی تھی لیکن ان کے جو ہے مرد، ان کے جو ہے ہسبینڈ جو ہے وہ زندہ تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے؟ تو یہی اس کا اصل جو ہے وہ قرآن سے ہی ڈرائیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا جواب جو غامدی صاحب نے بھی دیا تھا کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب وار ہوتی تھی تو لوگ اپنے ملکت یمین کو بھی ساتھ لاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جب وہ کیپچر ہوتے تھے
تو اب ملکیت یمین کو یہ آفر دیا جاتا تھا کہ آپ چاہے تو کسی مسلمان سے بھی یہ کر سکتے ہیں، اب شادی کر سکتے ہیں. تو اب ملکیت یمین کو اپنے ماسٹر سے آزادی لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بنا آزادی کے ہی جو ہے وہ شادی شدہ بھی ہے تو وہ کسی مسلمان سے شادی کر سکتی ہے یا پھر مسلمان کے عقد میں آ سکتی ہے. تو اس سے یہ سب جو چیزوں سے قرآن کی روشنی میں ثابت ہوا کہ آپ جو ہے بنا شادی کے جو ہے آپ جو ہے ملکیت یمین سے بھی جو ہے جو سلیو وومن ہے اس سے بھی جو ہے آپ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے. اور قرآن اور حدیث میں اور آزاد کو اور غلام کو کیونکہ الگ الگ منشن کیا جاتا تھا، اس لیے ہر جگہ بھی، جیسے مثال کے طور پہ جب لوگوں نے اسلام قبول کیا تو یہ کہا جاتا تھا کہ اب ابو بکر نے اسلام قبول یہ ابو بکر کہ اسلام قبول کرنے والے میں سے ایک پہلے مرد ابو بکر ہے، عورت میں سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بچوں میں سے علی ہے، اور غلاموں میں سے الگ ان کی فہرست بیان کری جاتی ہے. تو غلام میں بھی مرد تھے لیکن ان کو ابو بکر سے الگ بیان کیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینسیشن کیونکہ آلریڈی اس معاشرے میں موجود تھا، اس لیے قرآن اور حدیث نے اس کو الگ الگ کر کے بیان کیا ہے. الگ الگ کر کے بیان کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو یہ تصور ہو گیا ہے کہ اسلام جو ہے الگ الگ بیان کرنے سے یہ تصور ہو گیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کے لیے بولتا ہے اور غلام عورت سے بنا نکاح کے بھی آپ ازدواجی تعلق قائم کر سکتے. یہ قرآن کے اگینسٹ جاتا ہے اور ایون یہ حدیث کے بھی اگینسٹ جاتا ہے. کہیں پر بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ایون قرآن میں یہ چیز کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ بنا جو ہے شادی کے آپ جو ہے ازدواجی تعلق ملکیت یمین سے کر سکتے.